پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ میرے سورسز کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہی سورس ہے میرے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی تردید کر دی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، صبح میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے جو فارمولہ دیا ہے، ایک نیا فارمولہ کہ 3 سال ہم حکومت کریں 2 سال آپ کریں، تو پیپلز پارٹی نے وہ فارمولہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، معذرت کر دی ہے کہ بھائی مینڈیٹ آپ کو ملا ہے تو آپ حکومت کریں، یہ 3 سال اور 2 سال والا فارمولہ نہیں چلے گا۔ یہ میں نے رات سندھ ٹی وی نیوز پہ بریک کی تھی خبر اپنے چینل پہ، اور اس کے بعد میں نے صبح ویلاگ کیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ، آج دن کو یہ ہوا کہ تمام ٹی وی چینلز نے خبریں چلانا شروع کر دی کہ جی پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے جا رہی ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، اور پھٹے چک رہے ہیں، پھٹے چل رہے ہیں سارے ٹی وی چینلز پہ۔ مجھے بھی اپنے چینل سے کال آئی کہ یہ جیو سمیت سارے ٹی وی چینلز چلا رہے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا یار میری اطلاع ایسی نہیں ہے، میری انفارمیشن ایسی نہیں ہے۔ میں کمیٹی کے ممبران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں، اور کمیٹی کے ممبران ہی میرا سورس ہیں۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی معاملات طے نہیں ہوئے، اور نون لیگ کے ساتھ ہم اتحادی تو بنیں گے لیکن وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آئینی عہدے مانگے ہیں، آئینی عہدوں کے علاوہ یعنی صدر مملکت کا عہدہ، اسپیکر کا، چیئرمین سینٹ کا اور 4 گورنرز کا، لیکن اس کے علاوہ بھی پنجاب کے حوالے سے بھی، بلوچستان کے حوالے سے بھی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جب گزشتہ کل کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے اعلامیے میں جب کہا گیا ہے کہ کمیٹی منڈے کو دوبارہ ملے گی، بیٹھے گی کمیٹیاں بیٹھیں گی، تو اگر معاملات طے ہو چکے ہوتے تو پھر منڈے کو کمیٹیوں کے بیٹھنے کا تک کیا بنتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو میں نے تو خبر نہیں دی، باقی ساری میڈیا نے خبر چلا دی کہ جی معاملات طے ہو گئے ہیں، وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی شامل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی خاموش تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی آج مکلی میں ٹھٹھا میں جلسے سے خطاب کیا ہے، اور میری خبر کی رات جو میں نے دی اپنے ٹی وی چینل پہ اور جو ویلاگ کیا صبح کو، اس کی شام کو بلاول صاحب نے تصدیق کر دی کہ جی نون لیگ نے ہمیں 3 سال 2 سال کا فارمولہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ 3 سال ہم حکومت کریں 2 سال آپ حکومت کریں، لیکن ہم نے معذرت کر دی ہے، ہم نے مسترد کر دی ہے یہ پیشکش نون لیگ کی۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے تصدیق کر دی میری خبر کی، جو میں نے صبح ویلاگ کیا تھا۔ بہت سارے دوستوں نے سنا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ میرے جو 3 نمبر نیچے ہوگا ویلاگ آج کی ڈیٹ کا، تو وہ آپ سن سکتے ہیں، اس میں میں نے یہ کہا ہے۔ دوسرے ویلاگ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہ جو خبریں چلی اس کا حوالہ میں نے دیا کہ سارے ٹی وی چینلز یہ چلا رہے ہیں، لیکن میری انفارمیشن ایسی نہیں ہے۔ میرے سورسز جو ہیں کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہی سورس ہیں میرے، تو وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے۔ تو لیکن خبریں چل رہی ہیں، ہونے کے لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میری خبر بھی باؤنس کبھی ہو سکتی ہے، انسان ہے، سورس یہ فیصلے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ میں کسی کو ادھر ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی دوست کو، صحافی کو یا میڈیا کو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری خبر کی تصدیق کی بلاول بھٹو زرداری نے۔ اس کے بعد پھر سیکرٹری اطلاعات جو ہیں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب ٹی وی چینلز پر آ گئے۔ بول پہ میں نے کنڈی صاحب کو سنا، ARY پر میں نے کنڈی صاحب کو سنا، پھر کنڈی صاحب نے خود بھی وہ کلپ بھیج دیے، واٹس اپ کر دیے مجھے بھی، اور اس میں کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں میڈیا میں، ٹی وی چینلز پر، کہ معاملات طے ہو گئے ہیں اور ہم کابینہ میں جا رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی بلاول بھٹو زرداری نے بھی تردید کر دی کہ کابینہ میں نہیں جا رہے، میری خبر کی تصدیق ہو گئی، اور پھر فیصل کریم کنڈی آ گئے سیکرٹری اطلاعات، انہوں نے بھی تردید کر دی ٹی وی چینلز پر، نیشنل میڈیا پر آ کر، کہ معاملات طے نہیں ہوئے۔
تو معاملات ڈسکسڈ ہو رہے ہیں، ابھی معاملات ابھی پینڈنگ میں ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو طے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جو طے نہیں ہوئے. ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کل 5ویں نشست ہوگی. 4 نشستیں، 4 بیٹھکیں ہو چکی ہے. 5ویں بیٹھک کل ہونی ہے، یعنی صبح کو پیر کے دن. اس میں معاملات طے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے 6 بھی ہو سکتا ہے 7ویں بھی ہو نشست، لیکن معاملات ابھی فائنل نہیں ہوئے. میڈیا میں ہلا گلا مچ گیا جی، معاملات طے ہو گئے، اور خبر سب کی باؤنس ہو گئی. جنہوں نے بھی چلایا کہ معاملات طے ہو گئے وہ باؤنس ہو گئی. بلاول نے تردید کر دی، فیصل کریم کنڈی نے تردید کر دی. اور اچھا، اس کے ظاہر خبر میں نے رات کو دی تھی، اور میں نے پھر دوستوں کو بھی شیئر کی. صبح کو جو 4 دوست 8 دوست میرے ہیں میڈیا کے، نیشنل میڈیا میں، ان کو ہم ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو بھی شیئر کر دی تھی. اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر اور میں آپ کو شیئر کر دوں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی بنے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کابینہ میں بھی جا سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کابینہ میں نہیں جائے گی، لیکن نون لیگ کو تڑپا کر مارنا چاہ رہی ہے، ستا کر جانا چاہ رہی ہے. نون لیگ کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ اور ایسا ایگریمنٹ نون لیگ کے ساتھ کر کے جانا چاہ رہی ہے تاکہ پیپلز پارٹی اگر کابینہ میں شامل ہو تو وہ، جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو یاد ہے کہ نائب وزیر اعظم کا عہدہ کریٹ کیا گیا تھا 2008 والے دور میں پرویز الہی کے لیے. نائب وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہوتا، لیکن پرویز الہی کو کریٹ کر کے نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری سب سے بڑی جو وزارت ہے وہ ہے وزارت خارجہ، جو امپارٹنٹ ہے، یا وزارت خزانہ ہے، جو امپارٹنٹ وزارتیں ہیں. ان میں وزیر خزانہ تو بلاول نہیں بنے گے نا. بلاول صاحب نے بننا ہے تو وزیر خارجہ بننا ہے یا وزیر اعظم بننا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بن چکے ہوئے ہیں ایک مرتبہ، تو دوبارہ وزیر خارجہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نائب وزیر اعظم کا بھی عہدہ کریٹ کیا جائے. یہ میری اپنا تجزیہ ہے، یہ کوئی انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ میں نے الیکشن سے پہلے سے اپنے ویلاگز میں ڈسکس کرتا رہا ہوں. اپنے پروگرام میں، سندھ ٹی وی نیوز پہ بھی میں نے پروگرام میں نیر بخاری کو بھی کہا تھا. میں نے کہا سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آدھا ٹینیور آپ دونوں پارٹیاں حکومت کریں. تو نیر بخاری نے کہا کہ یار یہ کوئی پیزا ہے، برگر ہے کہ آدھا 50-50 کر لو. میں نے کہا سر پہلے مثال موجود ہے ثناء اللہ زہری اور ڈاکٹر عبد المالک کی، تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہی بات نون لیگ نے ان کو پیشکش کر دی. مطلب آئیڈیا تو ہے نا کہ بھائی آدھا ٹینیور آپ، آدھا ٹینیور ہم. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بھی آئیڈیا ڈسکس ہو چکا. اب یہ نائب وزیر اعظم والا بھی معاملہ آ سکتا ہے، اس کے بھی امکانات موجود ہیں. دیکھیں اب کل کمیٹی بیٹھی گئی تو کیا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر، بہت بڑی انٹرسٹنگ خبر. آج قمر زمان کائرہ اور صدر مملکت عارف علوی کی ملاقات ہو گئی. اب آپ چونک رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ عارف علوی اور قمر زمان کائرہ پیپلز پارٹی کے رہنما تو ہیں ہی، لیکن جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں. اب یہ محض اتفاقی ملاقات تھی یا پلاننگ تھی، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ملاقات کنفرم ہوئی ہے. اسلام آباد کا بلو ایریا کا ایک ہوٹل ہے جہاں پہ ان دونوں کی ملاقات بظاہر اتفاقی ہوئی ہے. صبح کو کائرہ صاحب چلے گئے ناشتہ کرنے اسی ہوٹل پہ، اور اوپر سے آ گئے صدر عارف علوی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ. ظاہر سامنے آمنے سامنے ہو گئے، ٹکر گئے، تو پھر ہینڈ شیک بھی کیا، دوست بھی ہیں، تعلق بھی ہے، ہینڈ شیک کیا. پھر دونوں رہنما جو ہیں، یعنی صدر عارف علوی اور قمر زمان کائرہ، دونوں پھر سائیڈ پر دوسری ٹیبل پر اکیلے بیٹھے، آپس میں ون آن ون ملاقات ہوئی. اور یقینی طور پر جو سیاسی رہنما آپس میں ملتے ہیں تو ڈسکشن سیاست پہ بھی ہوتی ہے، سیاست پہ ہی ہوتی ہے بلکہ.
تو عارف علوی صاحب اور قمر زمان کائرہ کے درمیان میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو انتخابات ہوئے حالیہ اور ان میں جو الزامات، داندلی اور پارٹی پوزیشن اور یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، کوئی 15 سے 20 منٹ عارف علوی صاحب فیملی کو چھوڑ کر، اہل خانہ کو چھوڑ کر کائرہ صاحب کے ساتھ نشست کی، انہوں نے میٹنگ کی 1 on 1، اور آئندہ جو حکومت بنے گی اور جو سیاسی صورتحال ہے، ملک کے حالات ہیں، اس پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے کائرہ صاحب سے۔ اس کے بعد ملاقات کے بعد میری بات ہوئی ہے، لیکن اس وقت اس ملاقات کی خبر میرے پاس نہیں آئی تھی۔ مجھے امداد سومرو، میں سورس بھی بتا دیتا ہوں، بلا چلو دوست کو کوٹ بھی کرنا چاہیے۔ امداد سومرو ویلاگ کرتے ہیں، بڑا اچھا ویلاگ کرتے ہیں۔ امداد سومرو میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ خبر ہے اور بریک کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے دوست ایک دوسرے کو خبریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امداد کے سورسز ہیں جنہوں نے یہ اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ قمر زمان کائرہ اور صدر عارف علوی کے درمیان ایک ہوٹل میں، اسلام آباد کے بلو ایریا میں ہوٹل ہے، وہاں پہ ناشتے پر ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا ایجنڈا تھا، ملاقات پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے یا محض اتفاق ہے، اس کی کوئی ابھی تک تصدیق نہیں ہو رہی۔ کائرہ صاحب سے جب بات ہوئی اس وقت اس خبر کا نہیں پتا تھا مجھے، اور خبر آئی نہیں تھی، اسی لیے کائرہ صاحب سے میں نے پوچھ نہیں سکا۔ تو باقی ملاقات کنفرم ہوئی ہے، کیونکہ امداد سومرو بہت اچھے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور وہ ایسے ہوائی فائر نہیں کریں گے، نہیں کرتے۔ تو یہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ باقی انکوائری کمیٹی کے حوالے سے بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے جو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب ہیں، ان کے الزامات کی انکوائری کے لیے جو کمیٹی قائم کی ہے، سینئر ممبر سندھ، جو الیکشن کمیشن کے جو سینئر ممبر ہیں سندھ کے، نثار درانی صاحب، وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، اسپیشل سیکرٹری ہیں اور ڈائریکٹر قانون ہیں۔ انہوں نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ کل جو متعلقہ راولپنڈی ڈویژن کے جو ڈی آر اوز ہیں اور آر اوز ہیں، ان کو الیکشن کمیشن میں طلب کر لیا گیا ہے اور ان کے بیانات بھی قلم بند کیے جائیں گے۔ تو الیکشن کمیشن اپنا انکوائری کر رہا ہے، لیکن مطالبات یہ آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن کی انکوائری نہیں، عدالتی انکوائری مقرر کی جائے، کیونکہ الیکشن جو ہیں عدالت کے حکم پر تاریخ دی گئی تھی، عدالت کے حکم پر انتخابات ہوئے ہیں، تو اب داندلی کے الزامات لگے ہیں تو عدالت سے ہی انکوائری کرائی جائے۔ حالانکہ عدالت کو بھی پارٹی بنایا گیا ہے الزامات میں، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پارٹی بنایا گیا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کا اس کے باوجود عدلیہ پر اتنا جو بھروسہ ہے، عدلیہ پر ٹرسٹ ہے کہ عدلیہ سے انکوائری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ڈی اے نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا ہے، کچھ اور جماعتوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔